غزوہ بنو المستلق یا غزوہ مسیس شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری۔ بنو المستلق قبیلہ خزاع کی ایک شاخ ہے، یعنی قبیلہ خزاع ہے ایک بہت پھیلا ہوا، اس کی ایک چھوٹی سی برانچ ہے۔ قبیلہ خزاع کے لوگ عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ یعنی یہ جو قبیلہ تھا، جو یہ خزاع قبیلہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفدار تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، بس جو اس میں سے ایک برانچ ہے نا یہ والی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر لوگ الرٹ تھے، ایک طرح سے ہر انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اور کوئی قبیلہ اگر جنگ کی تیاری کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو اتنی زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم تھی جو اتنی تیزی سے کام کرتی تھی۔ پھر آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، لہٰذا آپ نے مدینہ کا انتظام زید بن حارثہ کو دیا اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا، اور بنو المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے، اور بنو المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ اوپر بھی مریسی ہے، غزوہ بنو المستلق یا غزوہ مریسی کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ اس کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، آپ یعنی ایک چشمے کے قریب رکے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ بالکل غافل تھے اور بعض کو قتل کیا، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کی سازشوں کا پتہ چل رہا ہے، پتہ چل گیا۔ یہ سب باتیں ان کو پتہ ہی نہیں تھی اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپا مار دیا ان پر اور بہت سو کو قتل بھی کیا، عورتوں بچوں کو قید کر لیا، مال مویشیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے 6 ہجری کی 2 راتیں گزر گئی تھی۔ قیدیوں میں بنو مستلق کے رئیس حارث بن ضرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھی۔ کون تھی جویریہ؟ مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو المستلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے، اور یہ کہا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم البرکت والی خاتون ثابت ہوئی۔ یعنی اس وقت میں نے آپ کو اس کے بارے میں حدیثیں بھی بتائی تھی قرآن میں جب یہ آیا تھا کہ کس طرح صحابہ کرام نے اور سب نے جو کہ غلام بھی بڑھ چکے تھے اور سب کو آزاد کر دیا، اور کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے لوگ ہیں۔ یہ ہے غزوہ بنو مستلق کی مختصر روادات، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ انوکھی باتیں، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں، مطلب ندرت نہیں، یعنی انوکھی بات نہیں، لیکن اس غزوہ کے دوران میں 2 تکلیف دہ حادثے پیش آئے، یعنی کیا، جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تک کے اندر فتنہ ڈالنے کی اور بھڑکانے کے لیے استعمال کیا۔ تو تھوڑی سی نظر اس پر بھی۔ پہلا حادثہ یعنی بنو مستلق ہوا، ٹھیک ہے، یہ سب اس میں ہوا۔ اب بیچ میں کیا کیا ہوا تھا اس میں؟ تو پہلا حادثہ یہ ہوا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا یہ قول ہے کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال کر باہر کرے گا، یاد ہے یہ؟ اور اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مریسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ مہاجرین نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی یا للانصاری، ہائے انصار کے لوگوں۔ اس پر مہاجرین نے آواز لگائی یا للمہاجرین، ہائے مہاجرین۔ یہ سن کر طرفین یعنی دونوں طرف کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی، فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ یعنی اس کو مطلب یہ لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہ یہ جو تم پکار لگا رہے ہو اور چھوٹی سی بات پہ اتنا جھگڑ رہے ہو اور پھر سارے اس میں آ گئے، یہ اسے چھوڑ دو، یہ جاہلیت کی پکار ہے اور یہ بہت بدبودار ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے رشد کی طرف پلٹ آئے، یعنی ہوش آیا ان کو اور واپس ہو گئے۔ اس غزوہ میں منافقین کی ایک جماعت بھی ساتھ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اسے خبر ملی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے، یعنی ہمارے اگینسٹ ہو گئے۔ ہمارے اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو
وہی ٹھہری جو پہلوں نے کہی تھی کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہی تمہیں کاٹ کھائے. یعنی مسلمانوں کو اس طرح اس نے کہا. سنو واللہ اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال کر باہر کرے گا. عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے مراد اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. العیاذ باللہ. اور اس کے لیے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا، یعنی فتنے کرنے لگا، پلاننگز کرنے لگا. یہاں تک کہ اپنے رفقا سے اس نے کہا یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے مونڈ لی ہے. انہیں اپنے شہر میں اتارا، یعنی کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر. یعنی اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا یہ جو مصیبت آئی ہے یہ تمہارے اپنی وجہ سے آئی ہے، تم نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے مال بھی بانٹ دیے. سنو واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے. جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. وہ اس ہرزہ سرائی پر صبر نہ کر سکے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انفارمیشن دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو آپ کو معلوم ہوئی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا. یہاں آئی تھی سورہ منافقین. اس منافق کے صاحبزادے جس کا نام بھی عبداللہ تھا وہ خالص مومن تھے، سچے مومن تھے. انہیں پتہ چلا تو تلوار سوت کر مدینہ کے گرز گاہ پر کھڑے ہو گئے، یعنی مدینہ کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقین کے سردار سے کہا واللہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم ذلیل ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ اجازت دے دو. چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ ختم ہو گیا وہیں پر. تو ان کے بیٹے کا ایمان بہت سچا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بھی پوائنٹ ہے کہ والدین کی عزت کرنی ہے نا. اولاد کو، کیونکہ آپ سے تم نے کیا کہا کہ راستہ چھوڑ دو، اپنے باپ کو آنے دو. تو اس سے کیا پتہ چلا باپ چاہے کیسا بھی ہو ان کی عزت کرنی ہے، ان کے ساتھ بس شرک میں ساتھ نہیں دینا، باقی ماں باپ کی عزت کرنی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دے دی. پھر دوسرا واقعہ کون سا ہوا؟ واقعہ عفق. اسی جنگ میں ہوا تھا، اسی بنو مستلق میں ہوا تھا واقعہ عفق. یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. پھر رات ہی کو کوچ کا اعلان کر دیا. حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ تھی. وہ ضرورت کے لیے نکلی، یعنی قضائے حاجت کے لیے نکلی. واپس آ کر سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا، لہٰذا جہاں غائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس چلی گئیں اور پا بھی لیا، یعنی انہیں مل بھی گیا. لیکن اس دوران اس لشکر نے کوچ کر دیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں. ہودج ہوتا ہے نا، ہودج جس میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈولی کی طرح جو ہوتا ہے، اس میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ ہے نہیں اور وہ اونٹ پہ رکھا اور روانہ ہو گئے. چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور حضرت عائشہ بھی ہلکی پھلکی تھی، اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ چونکے. حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا، لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئیں. یہ لوگ وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے کے لیے یہیں پر آئیں گے. پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی. ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ اہل لشکر کی گری پڑی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں، وہ مزید آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا. قریب پہنچے تو پہچان لیا کہ یہ حضرت عائشہ ہے، کیونکہ یہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے. پردے کا حکم جب تک نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے. دیکھ کر فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ایسے فرمایا، اس کے سوا کچھ نہ کہا، بس یہی ایک الفاظ بولے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ نہ بولا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئی، یعنی جاگ گئیں اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری قریب کر کے بٹھایا اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئی. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی نکیل تھامے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آگے بڑھے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق و حسد کے قرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا. اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت لگائی.
استغفر اللہ، یعنی دونوں کے کریکٹر کے اوپر الزام لگایا. پھر اس میں رنگ بھرنا، پھیلانا، بڑھانا، ادھیڑنا اور بننا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ہی بھی اسی کی بنیاد پر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے. اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے، یعنی بہت سے اہل ایمان والے دھوکے میں آ گئے. اتنا زبردست پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ان کو بھی، کیونکہ باتیں جب ہوتی رہتی ہیں تو سچ جھوٹ بھی پھر سچ لگنے لگتا ہے. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئیں، اور بیماری نے تقریباً 1 مہینے طول پکڑا، یعنی 1 مہینے تک وہ بیمار رہیں. اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈوں سے گونج رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ کو کچھ بھی خبر نہ تھی. انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس چلے جاتے کہ کیسی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں تھے ان کے پاس. پھر اس پورے عرصے میں آپ خاموش رہے، کوئی بات نہ کی. لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا. حضرت علی نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں الگ کر دیں، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرا سونا ہے. اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایذا رسانی آپ کے اہل خانہ تک پہنچ چکی ہے، یعنی جس کی شرارتیں آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہیں. اشارہ تھا عبداللہ بن ابی کی طرف. اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن خزرج کے سردار پر حمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قضائے حاجت کے لیے نکلی. ساتھ میں مستہ بھی تھی. وہ چادر میں لے کر، یعنی پھسلی تو اپنے بیٹے مستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دی، یعنی تھوڑا سا پھسلی چادر میں تو اپنے بیٹے کو بد دعا دی. حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ سنا دیا اور بتایا کہ ان کا بیٹا مستہ بھی یہی بات کہتا ہے. حضرت عائشہ نے واپس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس گئیں. اور جب یقینی طور سے بات کا پتہ چل گیا حضرت عائشہ کو تو وہ بہت رونے لگیں اور خوب روئیں، کیونکہ پہلے انہیں نہیں پتا تھا اور لگ بھگ 1 مہینے تک انہیں پتہ ہی نہیں چلا. پھر وہ خوب روئیں. 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزرا. اس دوران نہ نیند آئی نہ آنسو کی جھڑی رکی. انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا. دوسری رات کی صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا عربی میں، جس کی اردو یہ ہے کہ اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی باتیں معلوم ہوئیں. اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. یہاں آپ یہ یاد رکھیں اس خطبے میں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہسبینڈ کی حیثیت سے نصیحت نہیں کر رہے، بلکہ یہ نصیحت سب کے لیے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہسبینڈ ہی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پروفیٹ تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس حیثیت سے آپ نصیحت کر رہے ہیں، سب کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی ایسی بات ہو تو ایک دم فیصلہ نہ کریں، ٹھیک ہے، جس سے گھر ٹوٹ جائے. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو رک گئے. انہوں نے والدین سے کہا کہ جواب دیں، مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں. لہٰذا حضرت عائشہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح یہ بات بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سمجھ لیا ہے. اس لیے اب اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں کسی اور بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ اس کو صحیح مان لیں گے. اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. سو صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے. یعنی یہ صرف انہوں نے اتنا کہا. اس کے بعد حضرت عائشہ پلٹ کر لیٹ گئیں. اسی وقت وحی نازل ہوئی
جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، یا عائشہ عم اللہ فقط براکی، اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا. اس پر ان کی ماں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، یعنی شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ نے کہا واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی. اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی وہ سورہ نور کی یہ 10 آیتیں تھیں، جس میں یہ تھا ان الذین جاؤوا بالافق عصبۃ منکم سے شروع ہو کر 20ویں آیت ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوئی. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیت نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی. اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں 80 کوڑے مارے گئے، اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش. ان کے قدم پھسل گئے تھے اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا. باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے. تو یہ تھا حضرت عائشہ کا پورا واقعہ عفق. اچھا، اس میں یہ بھی تھا کہ جب حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق بھی کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے صحابیات اور صحابہ کا ایک طریقہ تھا. وہ طریقہ کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیسے کی تھی؟ حضرت زینب بنت جہش سے تحقیق کی. پہلے حضرت زینب بنت جہش سے پوچھا جو ان کی سوتن تھی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو، تم نے کیا دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی احتیاط رکھتی ہوں، مطلب تقوی. میں ایسی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی جس میں کسی کی غیبت یا چگلی ہو، اور میں اپنی نگاہوں سے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھتی یا کسی کی عیب چینی نہیں کرتی، یعنی میں جو رائے دوں گی وہ اس میں جھوٹ نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں ماں سوا بھلائی کے کچھ نہیں جانتی، یعنی حالانکہ سوتن تھی لیکن سچ بولا. انہوں نے کیا کہا کہ حضرت عائشہ میں صرف خیر تھی اور بھلائی تھی، اس کے علاوہ ان میں کچھ نہیں تھا. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے میرے مقابل اور برابر تھی، یعنی باقی جو تھی ان کا بیک گراؤنڈ اور تھا، ان کا اور تھا، باقی پرسنالٹی اور تھی، ان کی اور تھی، اور یہ عمر میں بھی بہت زیادہ نہیں تھی. بس اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی وجہ سے محفوظ رکھا. البتہ ان کی بہن حمنہ بنت جہش تھی، وہ ان سے اس معاملے میں لڑی کہ تم نے ایسے کیوں کہا، مطلب آپ سے سمجھا ایسے کیوں کہا، کیونکہ انہوں نے سچ بولا تھا. تو ان کی بہن اس معاملے میں لڑی، تو باقی لوگوں میں جو تباہ ہوئے تھے ان میں وہ بھی شامل تھی. جو ابئی تھا نا، ابئی اور حمنہ بنت جہش دونوں اس پروپیگنڈا میں شامل تھے کیونکہ یہ اسلام نہیں، منافق تھے یہ. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ ایک تو اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ تنہا ہمیں کسی مرد کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور چاہے ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو اکیلے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ فیمیل یا لیڈیز کے خلاف فتنے جو ہیں وہ شروع سے آئے ہیں، اور یہ فتنے جو ہے شیطان دل میں ڈالتا ہے. جہاں پر مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو وہیں پر شیطان داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اب جب کوئی یہ کہے کہ یہ میرے بھائی کی طرح ہے، چلو میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، تو یہ بیکار کی بات ہے. اصلی بھائی کے، سگے بھائی کے علاوہ کوئی اور بھائی نہیں ہوتا، چاہے وہ کزن ہو یا کچھ بھی ہو. اکیلے کسی نامحرم کے ساتھ اسلام کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کیا حضرت عائشہ سے پاکیزہ کوئی ہو سکتا ہے اب آج کے ٹائم پر، ان سے زیادہ تقوی والا، ان سے زیادہ پاکیزہ، لیکن ان کے اوپر بھی الزام لگ گیا. حالانکہ کوئی بھی وہ غلطی نہیں تھی ان کی، اور جو بھی ہوا وہ ایک اتفاق تھا اور شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب ان پر الزام لگ سکتا ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا. تو اس لیے چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کتنے بھی نیک ہوں، تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے کہیں بھی جائیں، یا باہر جائیں، یا ڈاکٹر کے جائیں، یا کہیں بھی جائیں.
اور یہ کہہ کر کے میرے بھائی کی طرح ہے، تو یہ تو بالکل ہی بیکار کی باتیں ہیں، وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ ہم نامحرم سے بہت زیادہ باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کزن ہو یا کچھ بھی ہو. ضرورت سے زیادہ باتیں اور بیکار کی باتیں اور فالتو باتیں، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ فتنے شروع ہو جاتے ہیں وہیں سے بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، وہیں سے برائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے لمبی لمبی باتیں، لمبی لمبی کہانیاں، غیر ضروری چیزیں یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ کو ہی پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو اس کا حکم ماننا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر کسی کے الزام تراشی کی بات اگر انسان کسی اور کے منہ سے سنے تو اس کا دفاع کرے. کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرو اور نہ ظلم ہونے دو. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے تو وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. اور جو شخص کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دے گا. اگر کسی نے کسی کی ایک مصیبت دور کری تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دیں گے. تو فتنوں میں پڑنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچانا ہے. فتنوں میں جانے سے پہلے ہی ایسے راستے اور ایسے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ فتنے آئے نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو حدیں بتائی ہیں اس پر رک جائیں، ورنہ دنیا تو تباہ ہوتی ہے، پھر آخرت بھی ہو جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ مسلمان کی عزت پر ناحق زبان کو تان کر یا زبان دراز کی جائے، یعنی یہ سب سے بڑا سود ہے. تو کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا، حالانکہ ہمیں نہیں پتا لیکن ادھر ادھر سے سن کر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا، تو یہ سب سے بڑا سود بتایا. تو ہمیں اپنے اندر کیا عادت لانی ہے؟ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے تو یا کسی کے اگینسٹ کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس کا ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کی سائیڈ لینی ہے اگر کوئی غلط ہے، اور اگر غیبتیں ہو رہی ہیں تو اس کو چھپ کر دینا ہے. تو صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے اور ایک دوسرے کا ڈیفینڈ وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہی کوالٹی اپنے اندر لانی ہے.